بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسط 9 ہجری کا ذکر ہے کہ شامی تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں وارد ہوا۔ ان تاجروں نے اہل مدینہ کو بتایا کہ کیسر روم مدینہ منورہ پر دھاوا بولنے کے لیے پرتول رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک زبردست لشکر جمع کیا ہے، جس میں کچھ غیر مسلم عرب قبائل لخم، جذام، غسان وغیرہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم رومیوں کو سرزمین عرب پر قدم نہ رکھنے دیں گے اور آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ عرب کی سرحد پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو طویل صحرائی سفر اور جہاد کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ ان ایام میں خشک سالی، قحط اور شدید گرمی نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔ پھر کھجوروں کے پکنے کا زمانہ بھی قریب تھا اور لوگ بے تابی سے پھل پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان حالات میں دور دراز کا سفر، جس میں منزلوں تک پانی بھی نہیں ملتا تھا، بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ لیکن اہل ایمان نے جو ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا، وہ سب کچھ بھول بھال گئے اور ارشاد نبوی پر لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار جہاد کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اس موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مالی قربانی کی ترغیب دی تو انہوں نے اثار و قربانی کے ایسے نمونے دکھائے کہ چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جھاڑو پھیر دی اور سوئی سلائی تک لا کر راہ حق میں پیش کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا اثاثہ لا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار طلائی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ماں ساز و سامان نظر کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم نقرئی پیش کیے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے۔ لیکن اللہ کے ان پاک باز بندوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ناداری اور تہی دستی کے سبب نہ سواری کا انتظام کر سکتے تھے اور نہ زیادہ راہ مہیا کرنے کی مقدرت رکھتے تھے۔ دوسری طرف ان کے جوش ایمان اور شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنا کسی صورت میں گوارا نہ تھا۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کو جہاد کی تیاری کرتے دیکھتے تو دل مسوس کر رہ جاتے۔ ایسے ہی کچھ نادار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہماری حالت آپ سے مخفی نہیں، نہ ہمارے پاس سواری ہے اور نہ ہم زیادہ راہ مہیا کرنے کی مقدرت رکھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندوبست فرما دیں تو ہم بھی جہاد فی سبیل اللہ کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ چونکہ لشکر کی تعداد کثیر تھی اور سواریوں اور دوسرے سامان کی شدید قلت، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرنے سے معذرت فرمائی۔ سواری اور زیادہ راہ کے بغیر بے آب و گیا صحرا میں طویل سفر کرنا انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف جواب پا کر یہ لوگ سخت دل شکستہ ہوئے اور اپنی محرومی پر مایوس ہو کر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جذبہ اخلاص اس قدر پسند آیا کہ ان کے حق میں سورہ توبہ میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواری کا انتظام کرو تو تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پلٹ گئے اور خرچ میسر نہ آنے کے غم میں ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92۔ ان مخلص اہل ایمان میں قبیلہ مزینہ کے ایک صاحب بھی تھے۔ گرد سے اٹا ہوا ان کا بوسیدہ لباس ان کی ناداری کا غماز تھا، لیکن ان کے چہرے پر نور سعادت کی ایسی چمک تھی کہ کوئی دیکھنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ ان کی بے قراری اور جوش گریہ کو مدینہ کے ایک نیک دل بزرگ ابن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، بھائی یہ رونا دھونا کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا، جہاد میں شریک ہونے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تھی مگر نہیں مل سکی اور مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ سفر کا سامان مہیا کر سکوں، اسی لیے اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1 اونٹ اور کچھ کھجوریں ہدیۃً پیش کیں۔
خلاف توقع سواری اور زیادہ راہ پا کر وہ صاحب رسول اتنے مسرور ہوئے کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، بڑے ذوق و شوق سے اسلامی لشکر میں جا شامل ہوئے اور مدینہ منورہ سے تبوک تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جوش ایمان اور جذبہ اخلاص کی بارگاہ الہی میں پرزور الفاظ میں پذیرائی ہوئی اور جن کی دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نیک بندے کو وسیلہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ مدینہ سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے تھوڑے عرصہ کے بعد ذی القعدہ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مکہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی جگہ بیت رضوان کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس میں اس موقع پر موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بڑے ذوق و شوق سے جان نثاری کی بیعت کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سعادت حاصل کی اور یوں وہ ان خوش بخت اصحاب میں شامل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اپنی خوشنودی کی بشارت دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں بھی جان بازانہ شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں ان سے یہ واقعہ منقول ہے کہ ہم نے خیبر کا محاصرہ کر رکھا تھا، میں بھی محاصرین میں شامل تھا۔ اثنائے محاصرہ میں کسی نے چربی سے بھری ہوئی تھیلی اوپر سے پھینکی، میں اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو میں سخت نادم ہوا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 قدوسیوں میں شامل تھے جنہیں اس موقع پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اخلاص اور جوش ایمان کا مظاہرہ کیا اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبہ فدویت اور اخلاص فی الدین کی بدولت بارگاہ نبوی میں درجہ تقرب حاصل کر لیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد برابر کئی سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہ کر فیضان نبوی سے بہرہ یاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ فضلائے صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر دی اور اپنے وطن جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بصرہ آباد ہوا تو امیر المومنین کو چند ایسے لوگوں کی تلاش ہوئی جو وہاں کے باشندوں کو قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کی تعلیم دے سکیں۔ اس سلسلے میں ان کی نگاہ انتخاب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پڑی، جنہیں انہوں نے 5 دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اہل بصرہ کی تعلیم و تربیت پر مامور کر دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی تعمیل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ چلے تو گئے، لیکن ان کے دل میں ہر وقت شوق جہاد موجودن رہتا تھا جو انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد عراق عرب جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور ایرانی فوجوں کے خلاف کئی معرکوں میں اپنی سرفروشی کے جوہر دکھائے۔ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بصرہ نے خوزستان پر فوج کشی کی تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ خوزستان کے صدر مقام شوستر پر مسلمانوں کا استیلا ہوا تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہونے والے مجاہدین میں سب سے آگے تھے۔ اس طرح عراق کے کئی معرکوں میں داد شجاعت دینے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بصرہ آ گئے۔ اس حسب سابق درس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔
59 ہجری یا 60 ہجری میں سخت بیمار ہو گئے۔ جب جان بری کی کوئی امید نہ رہی تو گھر والوں کو وصیت کی کہ غسل کے آخری پانی میں کافور ملانا، غسل کے وقت صرف احباب موجود ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی غسل دیں۔ کفن میں 2 چادریں اور ایک قمیض ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن ایسا ہی تھا۔ جنازے کے پیچھے آگ نہ روشن کی جائے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت بھی کی کہ حاکم بصرہ عبید اللہ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہا تو ان کے ورثاء نے ان کی وصیتوں پر پورا عمل کیا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ابن زیاد انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سے آگاہ کیا گیا تو تھوڑی دور جنازے کے ساتھ جا کر واپس چلا گیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس معدن فضل و کمال کو سرزمین بصرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ اخلاق میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق جہاد، اخلاص فی الدین، اسوائے حسنہ کی پیروی اور بدعات سے اجتناب سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ لوگوں کو بڑے لطف و انبساط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سناتے تھے اور ایسے کاموں سے منع فرماتے تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا تھا۔ صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو کنکر پھینکتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ بھائی کنکر نہ پھینکو، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے نہ شکار مرتا ہے اور نہ کوئی دشمن زخمی ہو سکتا ہے، البتہ کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا یا آنکھ پھوٹ جائے گی۔ چند روز بعد اسے میں نے پھر اینٹ مارتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا میں نے تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کی تھی؟ تو پھر بھی اینٹیں مارتا ہے، جا میں تجھ سے اتنے روز بات نہیں کروں گا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے بڑھ کر بدعات کو برا سمجھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے نماز میں بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو والد نے کہا، بیٹا اسلام میں باتیں نہ بڑھاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نماز میں بسم اللہ جہر کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے ہر کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانہ میں پہلے پیشاب کرے اور پھر اس میں غسل کرے یا وضو کرے، کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ غرض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنا کر دم آخر تک حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی تعلیم دیتے رہے۔